الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمدللہ آج یہاں اس اسٹیج پر علماء کرام نے دورہ حدیث شریف مکمل کیا اور نصابی تعلیم کے مطابق یہاں ان کی دستار بندی ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ آخر میں ترتیب پر الف با تا سا پڑھائی گئی۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ العلم فی البحث والتکرار، علم حاصل کرنے کی وقت آپ نے علم حاصل کیا، لیکن اب اس علم سے مقصد کو حاصل کرنا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا کر خلق خدا تک معرفت الہی حضور کے وسیلے سے پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس علم کو دنیا کی ہر چیز، ہر خزانہ جب وہ تقسیم کیا جاتا ہے تو وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، مگر علم دین کی یہ برکت ہے کہ یہ علم آپ جتنا آگے دیتے چلے جائیں گے اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارے اسلاف نے جس طرح علم حاصل کیا، وہ مشقتیں اٹھائیں، ان کے دور کی مشقتیں یہ تھی کہ وہ سوکھے ٹکڑے کھاتے تھے اور لسی کا گلاس پی کر سارا دن اسی پر گزار دیتے تھے، اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتے اور علم حاصل کرتے۔ ان کے اخلاص، ان کی محنت یقیناً اپنی جگہ تھی، لیکن یہ دور بھی کوئی آسان دور نہیں ہے، یہ دور بھی انتہائی مشکل دور ہے، اور ایسا مشکل دور ہے کہ آج علم دین کے پھیلانے کے لیے ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ مال و دولت کی چمک کے ذریعے ان کے راستوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر کے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ اس وقت میں اگر آج ہم دین کے علم کو بلند کر کے میدان عمل میں نکلے اور ہر عالم یہ نیت کرے کہ یہاں سے مجھے اساتذہ کرام نے، بالخصوص حضرت قبلہ مفتی دوست محمد صاحب اور حضرت علامہ مولانا غلام شبیر صاحب، دیگر علماء کرام جس جاں فشانی اور محنت سے یہاں کام کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی چیز حضرت قبلہ پیر صاحب بادشاہ پیر فرارہ دعوت برکاتہ عالیہ، جن کا یہ فیضان کا سلسلہ میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ بادشاہ اور ملوک 53 اسلامی ممالک ہیں، ان بادشاہوں کی بھی دینی خدمات کا سلسلہ یوں مستقل بنیاد پر استقامت کے ساتھ نہیں ہوگا
جتنا صدیوں پر محیط یہ آستانہ دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ تو اب ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ان کی اتنی مہربانیوں کے بعد جب یہ دستار ہمارے سر پہ سجی تو ہم ہمارے کاندھوں پر جو وزن آیا ہے ہم اسے ادا کریں، اور وہ تب ادا ہوگا کہ ہم وہ جو دین ہم نے پڑھا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور خلق خدا تک بھی وہ پہنچائیں۔ اور الحمدللہ جامعہ راشدیہ سندھ کے کونے کونے میں دور دراز تک یہ فیض کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔